آج ربیع الاول کی 5 اور 6 تاریخ کو جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی پریشانیاں مصیبتیں ختم کروانا چاہتا ہے، اللہ پاک کے بے پناہ قریب ہونا چاہتا ہے، اپنی تنگ دستیاں دور کروانا چاہتا ہے، وہ یہ عمل پہلے بدھ کو بھی پڑھ سکتا ہے اور 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ رب کا سب سے خاص، یعنی وہ سورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی لیکن اللہ پاک کی سب سے لاڈلی ہے۔ اللہ والوں میں اس سورت کے متعلق آپ لوگوں کو آج بتا رہا ہوں جو کہ سورہ کوثر ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کو تب نازل کیا جب اللہ پاک کے حبیب سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ کفار آپ کو روزانہ طعنے دیتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ کی اللہ والوں جو ہے وہ شان میں گستاخیاں کرتے تھے، بے تحاشا تکلیف دیتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا اور اپنے پیارے حبیب کی دلجوئی کری۔ اللہ والوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کی قسمتوں کو 4 چاند لگا دے گا۔ یعنی آج رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں یہ عمل سورہ کوثر 1 مٹھی چاول کے دانوں پر ساتھ میں یا رزاقو، یعنی کہ اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یہ عمل عطاؤں والا ہے، یہ عمل خطائیں معاف کرانے والا ہے، یہ عمل رزق مال و دولت کے حوالے سے ہے۔ کامیابیاں جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، سب مانگو۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کی عظیم صفت ہے، یہ رب کا عظیم کرم ہے، اور یہ رب کی ہم پر بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کو۔ کیونکہ اللہ والوں دیکھتے ہی دیکھتے 4 دن گزر گئے، جس طرح محرم کا مہینہ گزر گیا، جس طریقے سے سفر کا مہینہ گزر گیا، اسی طریقے سے کہیں ربیع الاول کا مہینہ بھی ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے آج آپ لوگوں کو وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ پاک سے جتنا رزق مانگیں گے سب ملے گا، بلکہ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ یہ اتنا عظیم و شان اور خاص وظیفہ ہے، اس لیے یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ لوگوں کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ آ جائے یا 6 تاریخ آ جائے، یعنی پہلے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 چندی جمعرات کو بھی یہ رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اب اللہ والوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، دیکھیں، اگر بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور خیر کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی اللہ والوں، آج آپ لوگوں کے پاس موقع ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، نہایت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے شمار کی رحمتیں، برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جتنا مانگو گے نا، وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا اللہ پاک جب بھی عطا کرتا ہے نا، وہ شکلوں کو دیکھ کر عطا نہیں کرتا، نہ ہی اعمالوں پر توجہ کرتا ہے، وہ صرف مانگنے والے کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے حکم پر آ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، کبھی پایا نہیں، لیکن وہ مجھ سے ڈر رہا ہے، نہ جنت دیکھی نہ جہنم، پھر بھی وہ مجھ سے رو رو کر آہوزاری کر رہا ہے۔ رب صرف اس عمل کے بحاف پہ اس بندے کی کامل مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ عمل ربیع الاول کی آپ لوگ 5 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 تاریخ کو بھی، یعنی کہ آپ لوگ چاہیں تو یہ اللہ والوں پہلے بدھ کو پڑھ لیں یا پھر 9 چندی جمعرات کو۔ دیکھیں، جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بذات خود اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ فائدہ آپ کو ہو کر ہی رہے گا۔
لیکن توکل کے ساتھ رب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات پر اگر بھروسہ ہوگا تو اللہ والوں آپ کی تقدیر کے بند تالے بھی کھل جائیں گے۔ اگر رب پر یقین ہوگا تو میرا اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والے عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ تجھے ربیع الاول کی 5 اور 6 تاریخ پہلے بدھ اور 9 چندی جمعرات کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے۔ نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے،
عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو، جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن آج جو عمل آپ کو دوں گا وہ عمل آپ کی قسمت کے تمام بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ لوگوں کی پریشانیاں، آپ لوگوں کی مصیبتیں، آپ لوگوں کی تنگ دستیاں سب دور کر دے گا۔ یعنی آج جتنا مانگنا ہے مانگیں، کھل کے مانگیں، اللہ دے گا۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو
دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے. اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں. یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے. لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا. یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا. یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا. اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے. اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے. اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے. اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے. سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں. اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے. سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے. سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے. اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے. وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا. آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی. بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے. صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا. اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاق کو، دیکھیں یہ عمل تو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کی خاصیت کیا ہے؟ اس عمل سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ والوں بہت فائدے ہوں گے، کیونکہ یہ عمل روحانیت سے، نعمتوں سے اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ رزاق رب کی صفت ہے جس کے معنی ہے روزی دینے والے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی مصیبت آج کل پیسہ ہی بنا ہوا ہے، ہر مسئلہ پیسوں سے شروع ہو رہا ہے اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں ربیع الاول کی 5 تاریخ کو بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، 6 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے بدھ کو بھی پڑھ لیں، 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھ لیں، آپ کو فائدہ ہے۔ لیکن اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو 101 بار پڑھنا ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک مٹھی چاول کے دانے رکھیں، اس پر پھونک مار دیں، پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ والو پہلے تو پانی کو پی لیں جو دم کرا ہے آپ نے، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کر دیں، پرندوں کو ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ نہیں تو کچھ رقم اللہ والو کسی غریب کو دے دیں تو یہ صدقہ آپ لوگوں کا ایسے بھی ہو جائے گا۔ اب اللہ والو دعا ایک بڑے بہترین اور جامع انداز میں مانگیے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا آپ لوگوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں سب دور کر دے گی۔ یہ ربیع الاول کی 5 تاریخ کو بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ اللہ والو 6 تاریخ کو بھی، یعنی کہ پہلے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔